نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ اس سے پہلے مختلف گفتگو کے اندر یہ بات آ چکی ہے کہ رمضان المبارک بہت بابرکت مہینہ ہے اور اس کی جو سب سے اہم اور خاص عبادت ہے وہ روزوں کا رکھنا ہے۔ تو جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑھ جاتی ہے۔ تو اس سے پہلی ویڈیو میں نے آپ حضرات کے سامنے ان چیزوں کو بیان کیا تھا کہ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ان چیزوں کو بیان کریں گے کہ جن چیزوں سے روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے لیکن صرف قضا لازم ہو جاتی ہے، ان سے کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا کیا چیزیں ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا لازم ہو جاتی ہے، کفارہ نہیں۔ سب سے پہلی چیز، اگر کسی آدمی نے اگربتی کا دھواں یا کوئی بھاپ ناک یا منہ میں داخل کی، اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی آدمی نے حقہ، بیڑی، سگریٹ پی، اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور یہی حکم دمہ یعنی جسے سانس کی تکلیف ہوتی ہے تو وہ اس سے سکون حاصل کرنے کے لیے آلہ انہیلر استعمال کرتا ہے تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ غلطی سے وقت سے پہلے کسی نے افطار کر لیا، اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ کسی آدمی نے درد کا کیپسول حلق میں ڈالا، اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ جان بوجھ کر کسی آدمی نے قے کی، روزہ ختم ہو جائے گا۔ کسی آدمی کی نکسیر پھوٹ گئی اور اس کا خون حلق تک چلا گیا، اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ کسی آدمی نے صبح کے وقت میں منہ میں پان یا تمباکو دبایا، کھایا اور اسی حالت میں سو گیا، اس کا عرق منہ میں چلا گیا اور اسی حالت میں اس نے صبح کر دی، سورج نکل گیا، تو اب روزہ فاسد ہو جائے گا۔ کسی کو روزہ یاد تھا، روزے کے باوجود کلی کرتے وقت اس کے منہ میں یا حلق میں پانی چلا گیا، روزہ فاسد ہو جائے گا۔ کسی آدمی نے ناک یا کان میں دوا یا تیل ڈالا، اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ کوئی دوسرا آدمی کسی کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے، اس کا روزہ توڑوا دیا کسی دوسرے آدمی نے، ڈرا کر یا دھمکا کر یا کسی بھی صورت میں، روزہ فاسد ہو جائے گا۔ کسی آدمی کے منہ میں یا مسوڑوں میں خون نکلا اور وہ اندر چلا گیا، تو اگر وہ خون تھوک پر غالب ہے یعنی خون زیادہ ہے اور تھوک کم ہے، یا وہ خون تھوک کے برابر ہے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ بیوی سے بوس و کنار کرتے ہوئے، مستی کرتے ہوئے، دل لگی کرتے ہوئے کسی آدمی کا انزال ہو گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس سے پہلے بتلایا گیا تھا کہ احتلام سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، لیکن کسی آدمی کا احتلام ہوا اور اس نے یہ سمجھ کر کہ احتلام سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، پھر اس نے روزہ افطار کر لیا، اب روزہ فاسد ہو جائے گا۔ کوئی سخت بیمار ہے، اس نے افطار کر لیا، روزہ فاسد ہو جائے گا۔ جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، پھر بیمار ہو گیا، یا عورت کو حیض یعنی ماہواری شروع ہو گئی، روزہ فاسد ہو جائے گا درمیانی دن میں ہی، لیکن وہ شام تک اپنے آپ کو اسی طرح رکھے گی جیسا کہ روزے دار ہوتے ہیں، کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، اسی طرح وہ بھی اپنے آپ کو شام تک رکھے گی۔ اپنی بیوی کے ساتھ روزے کی حالت میں زبردستی جماع کیا تو عورت پر صرف قضا لازم ہوگی اور مرد پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ پیٹ کی صفائی کے لیے کسی آدمی نے پیچھے کے راستے سے دوائی چڑھوائی، روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح مرد کی پیشاب کی نالی میں دوائی چڑھائی گئی اور وہ مثانے تک پہنچ گئی، روزہ فاسد ہو جائے گا۔ عورت کی شرمگاہ میں دوائی ڈالنے سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ لیڈی ڈاکٹر عورت کی تشخیص مرض کے لیے
یا مدت وضع حمل کا اندازہ لگانے کے لیے عورت کی شرمگاہ میں ہاتھ ڈالے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ اگر لیڈی ڈاکٹر نے اپنا ہاتھ بغیر دوائی لگائے یا تر کیے بغیر اس کی شرمگاہ میں ڈالا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور اگر لیڈی ڈاکٹر نے اپنا ہاتھ تر کر کے یا اس پر دوائی لگا کر کے ہاتھ ڈالا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ بواسیر کسی آدمی کو ہے، اس نے اپنے اندرونی مسوں پر دوائی لگائی تو روزہ اس سے بھی فاسد ہو جائے گا۔ کسی آدمی نے پتھری، کنکر یا ایسی مٹی کے جو بے فائدہ ہے اس کو کھا لیا یا نگل لیا، اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ کسی آدمی نے اپنا تھوک اکٹھا کر کے باہر نکال کر یا کسی دوسرے آدمی کا تھوک اپنے منہ میں نگل گیا تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ یہ تمام وہ چیزیں تھیں کہ جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ تبارک و تعالی ہمیں روزے کی زیادہ سے زیادہ حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔